اب ہم آگے چلیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اناؤنس کر دیجئے، لوگوں کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے کیا کہ حق یعنی سچائی، ٹروتھ. کون سی سچائی؟ قرآن کی شکل میں جو اللہ نے بھیجی، کیونکہ یعنی قرآن جو ہے وہ دراصل ٹروتھ کی ایمبوڈیمنٹ ہے، عملی شکل اس کی قرآن ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی حق یا قرآن تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. اور قرآن کو کیوں حق کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم حق کو معلوم کرنا چاہیں تو کس کی طرف رجوع کریں گے؟ قرآن کی طرف. ہماری عقل دھوکہ دے سکتی، لوگوں کی عقل دھوکہ دے سکتی، لیکن قرآن میں جو کچھ ہے وہ بالکل سچ ہے، لا ریب فیہ، کیونکہ وہ خالق کائنات کی طرف سے ہے جو ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے. تو وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں. کیونکہ قریش یہ سمجھتے تھے یا آپ کے مخالفین یہ سمجھتے تھے کہ آپ پر کوئی جن آتا ہے یا کوئی شیطان آپ کو کچھ باتیں القاء کرتا ہے، یا آپ کا تعلق کسی نجومی سے ہے، سود سیر سے، فارچون ٹیلر سے، یا پھر یہ کہ آپ نے کسی اہل کتاب کے غلام سے دوستی کر رکھی ہے جو آپ کو اپنی کتابوں میں سے چیزیں بتاتا رہتا ہے تو آپ اس کو پیش کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسا نہیں، الحق من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فمن شاء فلیؤمن، پس جو کوئی چاہے وہ ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چوائس دی جا رہی ہے کہ تم جو جی چاہو کرو، چاہو تو حق کو مان لو اور چاہو تو اس کا انکار کر دو؟ نہیں، یہ چوائس کے لیے نہیں، تخییر کے لیے نہیں، یہ تہدید کے طور پر ہے، دھمکی کے طور پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے کہا انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی. تو یہاں ظالموں سے مراد کون ہے؟ جو حق کا انکار کریں، کیونکہ یہ عام ظالم نہیں ہے. ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں ظلم کرتا ہے، ہر شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے. لیکن یہاں ظالموں سے مراد حق کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے. سورۃ البقرہ آیت 254 میں آتا ہے والکافرون هم الظالمون، اور کافر یعنی انکار کرنے والے ہی دراصل ظالم ہیں. تو یہاں ایسے ظالموں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اس کا انکار کر دیا، اس کو نہیں مانا. تو ان کے لیے پھر انجام کیا ہے؟ نارن، آگ. کیسی ہے وہ آگ؟ احاط بہم سرادقها، جس کی قناتیں، جس کی چار دیواری ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوگی کہ وہ اس سے نکل کے بھاگ نہ سکیں گے. سرادق خیمے کی دیواروں کے لیے آتا ہے، اور یہاں مراد دوزخ کی چار دیواری ہے. اور کسی بھی چیز کی باؤنڈری وال اور چار دیواری کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ اس کے اندر کی چیز محفوظ رہے، وہ باہر نہ جائے اور باہر سے کچھ اندر نہ آئے. تو ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے، جس سے وہ باہر نہ نکل سکیں گے، کیونکہ وہ دیوار اتنی موٹی ہوگی کہ جس پر کوئی 40 سال تک چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہو. مثلاً اگر آپ ایک دن صبح سے شام تک چلیں تو کئی میل تک چل جائیں گے. تو سوچئے کہ اگر کوئی شخص کسی دیوار پر 40 سال چلتا رہے تو اس کی چوڑائی یا موٹائی کتنی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی. سوچئے کسی قلعے کے بارے میں، اس کی چار دیواری کے بارے میں. قلعے کی دیواریں آپ نے دیکھی ہوں کہ بہت بھاری بھاری موٹی موٹی ہوتی ہیں. تو اسی لیے عام طور پر جب دشمن کسی شہر پر حملہ آور ہوتا ہے اور لوگ قلعہ بند ہو جاتے ہیں تو وہ قلعے کے اندر نہیں جا سکتا. اسی طرح اگر کسی کو قلعے کی جیل میں ڈال دیا جائے تو باہر نہیں آ سکتا. اسی سے امیجن کریں کہ جہنم کیا چیز ہوگی. تو تصور سے بھی ہیبت آتی ہے
ایسا جیل خانہ جس کی دیواریں اتنی موٹی کہ جن سے کوئی باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. ظالموں کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کی، ایسی جہنم تیار کی کہ جس کی چار دیواری نے ان کو گھیر رکھا ہوگا. اور وہاں پر جب آگ میں تپائے جائیں گے اور انہیں شدید پیاس لگے گی اور وہ پانی مانگیں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جب وہ پانی مانگیں گے، یستغیثوا کا لفظ غیث سے ہے، غیث کہتے ہیں بارش کو، اور یستغیثوا سے مراد پانی کی فریاد کر. یغاثوا بماء، تو وہ فریاد رسی کیے جائیں گے پانی کے ساتھ، کالمہل، جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہو. کبھی آپ نے تیل میں کچھ فرائی کیا ہوگا، کب پکوڑے یا کوئی اور چیز، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں اگر اسے چھوڑ دیا جائے اور جو پرانا ہو جائے تو اس کے نیچے ناسٹی سا وہ تیل چپ چپ کرتا وہ جمع ہو جاتا ہے. کیا کبھی کسی کا وہ کھانے پینے کو دل چاہ، یعنی ان کو کلیئر واٹر نہیں ملے گا پینے کے لیے، بلکہ ایسا پانی ملے گا، ایسا ڈرنک ملے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. محل کا ایک اور معنی بھی بتایا گیا ہے، وہ ہے پگھلا ہوا تانبا. امام راغب اصفہانی نے ہی لکھا ہے. اسی طرح اس کا ایک معنی پیپ اور خون بھی کیا گیا ہے. جہنم میں پینے کے لیے ابلتا پانی بھی ہوگا. لہم شراب من حمیم، سورۃ الانعام میں آتا ہے. الغاشیہ میں آتا ہے تسقى من عین آنیہ، ابلتے پانی کے چشمے سے پلائے جائیں گے. اور یہاں کہا گیا کالمہل، تیل کی سیاہ تلچھٹ جو نیچے رہ جاتی ہے اس سے پلائے جائیں گے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ ماء سدید کا لفظ آتا ہے، یتجرعہ، جس کو وہ گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، ولا یکاد یسیغہ، اندر نہیں اتار سکیں گے. ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، اور موت ہر طرف سے آ رہی ہوگی لیکن پھر بھی انسان مرے گا نہیں. کیوں نہیں مرے گا؟ تاکہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے. اور یہ تلچھٹ کیسی ہوگی؟ یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گی. سب سے زیادہ چہرے اس سے متاثر ہوں گے، یعنی کھال بھن جائے گی. بئس الشراب، کتنی بری ہے پینے کی چیز. وساءت مرتفقا، اور کتنا برا ہے مقام، مقام راحت. مرتفق تکیہ لگانے کی جگہ کو کہتے ہیں. ارتفاق کہتے ہیں کونی بچھا کر اس پہ گال رکھنا، اس طرح. یعنی عام طور پر ہم اگر خالی کرسی ہو جس کے بازو وغیرہ نہ ہو تو ہم اسٹریٹ بیٹھتے، لیکن اگر صوفہ ہو یا کرسی کے بازو ہو تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں، اس پر ٹیک لگا کے آرام کرتے تھے. ایسی جگہ کو مرتفق کہتے ہیں. ساعت مرتفقہ، بدترین جگہ جس پر کوئی آرام کرے، برا ٹھکانہ. انہا ساعت مستقرا و مقاما، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ قرآن کو نہ ماننے کا، سچائی کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ انجام کس کا بتایا جا رہا ہے؟ جو حق کو جھٹلائے، حق کا انکار کرے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح بات آپ کو پتہ چلے تو کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن سے پتہ چلے گی. اور اگر کوئی شخص اس پر ڈاؤٹ فل ہو، کبھی بھی وہ اس کو اختیار نہیں کر سکتا، اپنا نہیں سکتا، لے نہیں سکتا. مثال کے طور پر جیسے جہنم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں آگے آیت میں، اگر ہمیں اس پر ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں، کیا پتہ خیالی بات ہو. اچھا جہنم، اس کے شعلے ایسے ہوں گے، اس کی چار دیواری ایسی ہوگی، اس کا پانی ایسا ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اگر کوئی شخص اس میں شک کرے، اس حق کو نہ مانے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا وہ اس پر عمل کر سکتا؟ کیا وہ اس کو لے سکتا؟ کیا وہ اسے قبول کرے گا؟ کیا وہ اپنی اصلاح کرے گا؟ نہیں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اناؤنس کر دو، بتا دو کہ حق خدا کی طرف سے آیا ہے جو حد درجہ سچا ہے، اس کا انکار حد درجہ برا ہے.
اس کا انجام بہت شدید ہے، وہاں سے کوئی بھاگ کے نکل نہیں سکتا. اس لیے انسان کی عافیت کس میں ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو توڑ لے، دنیا میں خود کو حق کا پابند بنائے اور حق کو قبول کر لے. آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی بعض اوقات منمانے عقیدے، خود سے گھڑی ہوئی چیزیں جن کا نہ قرآن میں ذکر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ذکر، اور اس کو ہم نے عین اصل دین بنایا ہوا ہے. پھر ایک اور ٹرینڈ یہ کہ یہ بھی سچ ہے اور وہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے اور وہ بھی حق ہے، اور سارے ہی دین ٹھیک ہے. یہ بات بھی بہت سی پائی جاتی ہے نا کہ سارے مذاہب سچائی سکھاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو فل یؤمن ہے چاہیے کہ مان جائے، تو اس سے مراد کس کو مان جائے کہ جیسا کوئی دعویٰ کرے اس کو مانتا جائے. اب مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ہندو کی بات کریں تو ہندو بھی تو اپنے گاڈز کو مانتے ہیں. اب آپ ان کو مومن کہیں گے کیونکہ وہ بھی ایمان رکھتے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، تو وہ بھی مومن کہلائیں گے؟ نہیں. ایمان کیا ہے؟ کیا ہے ایمان؟ اس چیز کو ماننا جو اللہ نے بتائی ہے، جس پر اللہ نے کہا کہ اس کو مانو. سچائی کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کہ جو قرآن میں لکھا ہے، جو اللہ نے بتایا اور جس کو ایکسپلین کیا ہے، جس کی وضاحت کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے اس بارے میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ عقیدے میں بہت سخت جھول ہے کہ جس میں انسان یہ کہے سبھی ٹھیک ہے، سارے ہی سچے ہیں. کوئی خدا کو ایک مانتا تو وہ بھی بس اچھا انسان ہونا چاہیے. تو کیا اتنا کافی ہے کہ اچھا انسان ہونا چاہیے؟ اللہ نے پیدا ہمیں کس لیے کیا تھا؟ اپنی عبادت کے لیے. اور اگر ہم اس کی عبادت نہیں کرتے تو ہمارا باقی کون سا کام درست ہے؟ پھر اگر ہم اس کے ساتھ شرک کرتے تو باقی کیا ٹھیک رہا؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اب بعض لوگوں کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے کام اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ انسانیت کی بڑی بھلائی کرتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا کا بیٹا مانے یا وہ کسی بت کو خدا مانے یا کچھ. یہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، بہت بڑا فرق پڑتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے اور جس کام کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، انسان اسی میں ہی ڈنڈی مار جائے اور باقی بہت کچھ کارنامے دکھاتا رہے تو یہ کافی نہیں. تو اس معاملے میں سوچ کو بہت واضح ہونے کی ضرورت ہے کہ حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہمیں کس طرح اس کو قبول کرنا ایز اٹ از. اگر ہمیں اس میں شک ہے، ہم اس میں کمی کرتے ہیں یا کوتاہی کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی رویہ درست نہ ہوگا، کیونکہ ان سب چیزوں کا انجام بڑا بھیانک ہے، بہت سخت ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا. اللہ نے حق بھیجا، اب اگر کوئی کہے میں نہیں یہ مانتا تو یہ کیا ہے؟ حق میں کمی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. کون ہے ایمان والے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. یہ نہیں کہ جو بتوں کو بھی مانتے ہیں اور جو آگ کو بھی مانتے ہیں اور جو باقی چیزوں کو بھی مانتے. نہیں، جو اللہ نے ایمان کا معیار قرار دے دیا اس کے مطابق وہ ایمان لاتے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں. اور عمل صالح کی دلیل کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ کوئی اپنی شان دکھانے کے لیے کام کرتا رہے تو وہ بھی عمل صالح ہے. اچھا، ہمارے ہاں کرائیٹیریا کیا ہے؟ اگر کوئی بہت بڑی کوئی انوینشن کر لیتا ہے یا کوئی بہت بڑا کام کر لیتا ہے، کوئی بہت بڑا مثلاً ہاسپٹل کسی نے بنا دیا، کوئی بہت بڑا کالج یونیورسٹی اسکول بنا دیا، کوئی بہت اور بڑا زبردست کارنامہ کر دیا، تو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے بہت ونڈرفل جاب کی، بہت زبردست کام کیا. کہتے کتنا نیکی کا کام کیا ہے. ہمارا معیار تو یہ ہے نا کہ جو چیز بظاہر بہت بڑی نظر آئے، بظاہر بڑی خوبصورت نظر آئے، بظاہر بڑی فائدے کی نظر آئے، ہم کہتے یہ ہے نیکی، یہ ہمارا معیار ہے عموماً لوگوں کا. لیکن کیا واقعی یہ نیکی؟ کسی شخص نے یہ سب کچھ کیا تھا کس لیے کہ میرا نام باقی رہے دنیا میں، میں اپنا مال لگا کے ایک بہت بڑا مانیومنٹ بنوا دوں تاکہ بعد میں لوگ مجھے یاد کرتے رہیں. وہ میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا اور کیا نہیں، وہ میں نے اس لیے بنایا تاکہ میری شان بلند ہو.
اللہ کی نظر میں یہ عمل عمل صالح نہیں قرار پاتا. وہاں عمل صالح کا واضح معیار ہے کہ نیک عمل وہ عمل ہے جو انسان صرف اللہ کے لیے کرے، ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض اور ذاتی فائدوں کے لیے نہیں. یعنی بظاہر لگ رہا ہو کہ جیسے لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں اور اندر سے مطلب کیا ہو کہ ہماری مرضی پوری ہو. کیونکہ یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے. کیا؟ کسی بھی کام میں اپنی تعریف چاہنا بہت بڑی ویکنس. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تعریف کو انتہائی پسند کرتے ہیں، خواہ وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو بھی وہ اپنے حق میں سچا کر لیتے ہیں. اور تنقید کو انتہائی برا سمجھتے ہیں، خواہ وہ کتنی سچی کیوں نہ ہو. ہے نا ہم سب کی کمزوری کہ نہیں؟ اب اگر کوئی شخص تعریف چاہنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے، کہیں پانی کا انتظام کر دیتا ہے اور اپنے نام کی بہت بڑی پلیٹ وہاں لگوا دیتا ہے، تو اس کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں بہت بڑا عمل صالح ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا گیا. تو شرط یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس کا جو اچھے کام کرے، جس کا عمل اچھا ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں رسول کی اتباع ہو، اطاعت ہو. آل عمران 195 میں بھی آتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور کیا کہا کہ میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرنے والا کون ہے، مرد ہے یا عورت، کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں. اصل چیز کیا ہے کہ انسان کیا کرے، کام وہ کرے جو اللہ کو پسند آ جائے. اور اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہی بارے نہیں آ رہے. اولئک لہم جنات عدن، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، سدا بہار جنتیں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، حلیون زیور کو کہتے ہیں، فیہا ان میں یعنی جنتوں میں، کیا؟ من اساور کنگن، سوار کی جمع ہے، کنگن پہنائے جائیں گے یعنی سونے کے کنگن، من ذہب سونے کے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ پہنیں گے سبز لباس، ثیاب لباس، خضرن سبز، من سندس باریک ریشم میں سے. سندس کہتے ہیں بہت ملائم باریک ریشم. وَإِسْتَبْرَقٍ اور موٹا ریشم جس میں چمک دمک ہوتی. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، لیٹے ہوئے ہوں گے، یا آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. متکئ میں یہ سارے معنی آتے ہیں. علی الارائک، ارائک پر. ارائک اریکہ کی جمع ہے، وہ تخت جو مزین ہو، جو دلہن کے لیے سجایا گیا ہو اور اس پر پردہ بھی پڑا ہوا، جس کو حجلہ عروسی کہتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہن کے لیے سیج بنائی جاتی اور پھر اس کے اوپر مخصوص قسم کے پھولوں کی یا خوبصورت کپڑے کا پردہ بھی لگایا جاتا ہے. پالکی بھی دیکھی ہوگی آپ نے، لیکن یہاں مراد ہے ایسا پلنگ، ایسا بیڈ کہ جو انتہائی ڈیکوریٹڈ ہو، یعنی بہت زیادہ خوبصورت ہو، ڈیکوریٹ کیا گیا ہو اور اس کے اوپر پردے بھی لٹک رہے ہوں. نعم الثواب، بہترین صلہ، بہترین ثواب. وحسنت مرتفقہ، اور بہترین آرام گاہ. اب دیکھیں کہ دنیا میں عموماً لوگوں کے خوابوں کی جنت کیسی ہوتی، ایسی ہوتی کہ ان کے لباس اچھے ہوں، زیور اچھا ہو، رہنے کی جگہ اچھی ہو، گھر اچھا ہو، آرام دہ زندگی ہو، اور اسی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ پا بھی لیتے ہیں تو حسنت مرتفقہ نہیں ہوتا، آرام نہیں ملتا پھر بھی. تو جنت کی خوبی کیا ہے کہ وہاں یہ ساری نعمتیں پلس حسنت مرتفقہ، آرام دہ جگہ، پرسکون جگہ، کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لوگوں کے درمیان کوئی باہم اختلاف نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، بدگمانیاں نہیں. تو یہ ہے بہترین بدلہ. اب بہت سے لوگ جب اس طرح کی آیتیں قرآن میں پڑھتے ہیں تو ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں
ان کو بھی حقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات سمجھنے کی ہے نا کہ جب اپنی دنیا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ چاہتے ہیں, اور چند دنوں کے لیے عارضی دنیا کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ مل جائے. اس کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا, اس کو این کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی نیچر کو جانتے ہوئے آخرت میں جنت میں ایسی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ ان پہ ہنسنے لگتے. یہ بعض اوقات ایسے نیک بنتے ہیں جو مور دین ریکوائرمنٹ, مثلا کہ جنت کے شوق میں عبادت نہ کرو, یا جنت کا خیال مت دل میں لاؤ, بس اللہ کی چاہت میں عبادت کرو. بالکل اللہ ہی کی چاہت میں سب کچھ کرنا چاہیے, لیکن یہ سب چیزیں انسان کی ویکنس ہے, انسان کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی پیار سے محبت سے اپنے بندوں کے لیے سب کچھ تیار کر رہا ہے یا وہ دینا چاہتا ہے تو لینے والوں کو بھی اس میں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کا اظہار یا بوریت کا کہ نہیں ہم تو اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں. خوشی کا اظہار کہ سبحان اللہ, اللہ آپ نے جنت اتنی خوبصورت بنائی, ہمیں چاہیے ایسی جنت. اپنے ساتھ سچے ہو جائیے, اپنے اوپر نیکی اور تقوی کا ایسا غلاف نہ چڑھائیے جو فطرت کے خلاف ہو. فطرت کے خلاف کیسے ہوتا ہے کہ اندر سے چاہ رہے ہیں اور اوپر سے جھٹلا رہے ہیں. یہ تو جھوٹ ہے نا. کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ کو ان میں سے کیا ان چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے اچھا مجھے زیور سے انٹرسٹ نہیں, مجھے ایسے کپڑوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں, چلیے مان لیا. لیکن آرام دہ زندگی, پرسکون جگہ, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ. اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں تو ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری. بعض اوقات اگر ہمیں دنیا کی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ آخرت کی جنت میں انٹرسٹ نہ رکھو. اگر دنیا میں زیور کپڑے سے نہیں انٹرسٹ, فائن, مان لیا, اچھی بات ہے, بے رغبتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ کی جنت کو بھی حقیر سمجھنے لگو اور اس میں بھی انٹرسٹ نہ لو. اور اگر ایسا ہے تو یہ شیطان کا وار ہے کہ وہ ہمارے دل سے جنت کی کشش کھینچ لے اور اس کے بارے میں ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام کو جنت کا شوق ہوتا تھا اور ہمیں بھی جنت کا شوق ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی انسان کے دل پر اس کا خیال ہی نہیں گزرا. کوئی ایسا آئیڈیا ہے ہی نہیں کسی کے پاس کہ دنیا میں وہ جنت بنا سکے. ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو لوگوں نے مختلف طرح کی جنتیں بنائی ہیں اصل ایسے ہی آئیڈیاز چرا کے تو دنیا میں ان کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کہا گیا کہ وہ جنت میں بالا خانے ہوں گے, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, تو دنیا میں بلند و بالا عمارتیں بنانی شروع کر دی انسان نے اور ان پہ فخر کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک واقعہ سناتے ہیں. اب یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلا واقعہ اصحاب کہف کا تھا اور اب یہ دوسرا واقعہ دو دوستوں کا ہے یا دو لوگوں کا ہے یا دو افراد کا ہے جن کے اندر مختلف طرح کی سوچ پائی جاتی تھی. قریش کے اندر جو ایک یا دور جاہلیت میں عربوں کے اندر ایک خامی پائی جاتی تھی, اور وہ کیا تھی کہ وہ مال و دولت اور حسب نسب پہ بہت فخر کرتے تھے. اسلام نے مال و دولت کو ایک ضرورت بتایا, اس کے کم یا زیادہ ہونے کو برا نہیں کہا. اصل بات یہ ہے کہ انسان نے حاصل کہاں سے کیا اور خرچ کہاں کر رہا ہے, اور اس کے بارے میں انسان کی سوچ کیا ہے, اس کی فکر ہونی چاہیے. مال و دولت فخر کی چیز نہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی چیز نہیں. اگر مال و دولت کی وجہ سے ہی کوئی بہت بڑا ہوتا تو پھر قریش کے وہ سردار جن کے پاس بہت مال و دولت تھا, ابو لہب جو آپ کا چچا تھا جس کے پاس پورے مکہ میں سب سے زیادہ مال تھا, پھر اس کی عزت اور شان زیادہ ہونی چاہیے تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو بہرحال دو آدمیوں کا یہاں واقعہ بیان ہوا ہے, ان کی مثال بیان ہوئی ہے. ایک کے پاس انگوروں کے دو ایسے باغ تھے جنہیں کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا, ان کے درمیان کھیتیاں بھی تھی, تمام درخت بہت عمدہ نسل کے تھے, خوب پیداوار آتی تھی. اس کے برعکس جو دوسرا شخص تھا اس کے پاس یہ ساری نعمتیں نہیں تھی, لیکن دین کی نعمت تھی, اچھی سوچ تھی,
تو پھر دونوں کا انجام آخر میں بتایا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوا.